باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا دوسرا حصہ اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم آج تلاوت ہوئی۔ سورہ یوسف میں تو پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ یہ چار پشتوں میں مسلسل نبوت رہی ہے، اور یہی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل تھی کہ وہ خود بھی صحابی تھے، ان کے والد بھی صحابی تھے، ان کے بیٹے بھی صحابی اور پوتے بھی صحابی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو وہ تھی بیویاں تھیں، دو نکاح کیے تھے۔ پہلی بیوی سے ان کے 10 بیٹے تھے بڑے، اور دوسری بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور چھوٹے بھائی بنیامین تھے۔ آگے چل کر بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے بنے تھے وہ انہی کی اولاد میں سے چلے تھے۔ ان میں سے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، جنہوں نے کئی مقامات پر یوسف علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، دیتا بھی تھا، نرم دل تھا، اس کا نام تھا یہودا۔ اس کی نسل سے آگے بعض تاریخی روایت میں آتا ہے کہ یہ جو یہودی نسل آج دنیا کے اندر آباد ہے، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اللہ نے ذکر کرنے کے بعد کچھ باتیں ذکر فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ جو پورا واقعہ تھا، اصل میں یہ یہودیوں کا سوال تھا، ایک بڑا مشہور سوال تھا کہ بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو کنعان کے رہنے والے تھے، اور کنعان اس زمانے میں جو ایک ملک تھا وہ تھا یہ جو اردن ہے، اسرائیل ہے، فلسطین ہے، یہ کچھ حصے شام کے، یہ ملا کر ایک ملک تھا جس کا نام تھا کنعان۔ تو یہ وہاں سے مصر کیسے آئے تھے؟ تو وہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر ساری بات بتا دی کہ اس طرح سے آئے تھے۔ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، تمام انبیاء جو دنیا میں آئے وہ مرد تھے، فرمایا ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنی اولاد کو لے کر، اپنے خاندان والوں کو لے کر یوسف علیہ السلام کے کہنے پر مصر آئے تھے تو 72 آدمی تھے ٹوٹل، اور پھر طویل عرصہ مصر میں رہے، ان کی نسل رہی، آباد رہی۔ فرعون نے 2 مرتبہ ان کے بچوں کے قتل کا حکم بھی دیا، 1 لاکھ کے قریب بچے ان کے قتل بھی ہوئے۔ اس کے باوجود بھی جب یہ مصر سے نکل رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ 6,70,000 بنی اسرائیلی تھے جو مصر سے نکلے تھے۔ اور بعض تاریخی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو بھی مصر سے اپنے ساتھ لے کر وہاں فلسطین لے گئے تھے، وہاں ان کی تدفین فرمائی تھی۔ سورۃ الرعد، رعد کو رعد اس لیے کہا جاتا ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے بادلوں کو ادھر ادھر لے جانے کی، جو گرج چمک کی آواز آتی ہے اس سے، اس فرشتے کا یہاں ذکر ہے، اس کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع، یعنی قرآن مجید ہو یا حضور کے الفاظ ہوں، یہ سارے سب کے سب من جانب اللہ ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، زمین اور آسمان کی اللہ نے تخلیق فرمائی، سورج چاند کی تسخیر فرمائی، پھر زمین میں مختلف قسموں کی نعمتیں نکالیں۔ زمین پر اللہ نے پہاڑ رکھے اس کی مضبوطی کے لیے، ایک ہی پانی سے، ایک ہی مٹی سے مختلف ذائقے اور رنگ کے پھل اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ بعض بعد الموت بالکل برحق ہے، اس کا انکار کرنا تو تعجب کی بات ہے۔ منکرین کے لیے عذاب آخرت کے اللہ نے وعید سنائی۔ کفار کا وہی مطالبہ کہ اگر ہم غلط ہیں، غلط مذہب پر ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ ہماری مرضی کے معجزات کیوں نہیں دکھاتے؟ اللہ نے دونوں باتوں کے جواب میں فرمایا ان سے کہو کہ فرمائشی معجزات اگر ظاہر کر دی اللہ نے اور پھر بھی نہ مانے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ غیب کی باتوں کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، حتیٰ کہ حمل کے مراحل بھی وہی جانتے ہیں۔ ظاہر اور مخفی ہر چیز سے ہر بات کو جانتے ہیں۔ انسان کی حفاظت پر فرشتوں کو معمور اسی اللہ نے کیا ہے۔ جو چیز مانگنی ہو اسی اللہ سے مانگو، غیر سے نہ مانگنا۔ غیر سے مانگنا ایسا ہے جیسے پیاسا آدمی پانی کی طرف منہ کھول کے بیٹھا ہو اور یہ سوچے کہ پانی میرے منہ کی طرف آ جائے گا۔ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے،
اس کو سجدہ کرتی ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہیں جو ہر چیز کے خالق ہیں، نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ مسلمان اور کافر، اسلام اور کفر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے اور بینا ہو یا اندھیرا اور روشنی ہو۔ مشرکوں سے اللہ سوال کر رہے ہیں کہ تم جن بتوں کو حاجت روا سمجھتے ہو، بتاؤ ذرا آج تک کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے یا کر سکتے ہیں؟ کفر اور اسلام کی اللہ نے مثال دی جیسے صاف پانی اور پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، یا پگھلا ہوا خالص سونا اور اس کا کچرا۔ اللہ کی اطاعت گزاروں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ مسلمان اور کافر بمنزلہ بے وقوف اور عقل مند کے ہیں۔ اللہ کی نظر میں عقل مند اور اہل جنت کی صفات اللہ نے بتائی کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، وعدہ خلافی سے بچنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، حساب اور کتاب کا خوف رکھنے والے، ہر معاملے پر صبر کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، جہرن اور سرن دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، برائی کو نیکی سے دفع کرنے والے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ جنت ہی دیں گے، جنت ان کا گھر ہے، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی سفارش پر ان کے آباء و اجداد، ان کی ازواج، ان کی اولاد کو بھی اللہ ان کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے جو ان سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو فرشتے ہر وقت انہیں سلام کرنے آئیں گے۔ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، قطع رحمی کرنے والے ہیں، زمین میں فساد کرنے والے ہیں، ان پر لعنت ہوگی، جہنم ان کا گھر ہے۔ دنیا کی خوشحالی یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو۔ مشرکین کا وہی مطالبہ معجزات کا کہ معجزات آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اہل ایمان کو اللہ نے خوشخبری بھی سنائی کہ دنیا میں انہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا، آخرت میں کامیابی اور عمدہ ٹھکانہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے بعثت کا مقصد بتایا کہ پہلی قوموں کے واقعات اور حالات سنا کر تمہیں عبرت دلانا۔ مشرکین کے 3 بڑے مطالبے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ نبی ہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیں اور ہم مان جائیں گے، جیسے داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ ذکر کرتے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح زمین کی مسافت ہمارے لیے کم کر دیں، خاص کر شام اور یمن کی جب ہم سفر کرتے ہیں۔ تیسرا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کو اٹھا کر زندہ کر کے ہمیں بتا دیں تو ہم مان جائیں گے آپ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں سے بات چیت کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، جب اللہ چاہیں گے تو اظہار فرما دیں گے، کیونکہ ایمان پھر بھی تم نہیں لاؤ گے، اور اگر پھر ایمان نہ لائے تو پھر تباہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ دل سے ان کے ایمان لانے کی آرزو کو نکال دیں، یہ جو مشرکین مکہ کے سردار ہیں۔ ہم کبھی کبھار ان کو عذاب دیتے رہیں گے اور آخرت میں ان پر عذاب موعود بھی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی لوگوں نے استہزاء کیا۔ اللہ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بدعات نہ کرو، زبانی حد تک بھی غلط باتیں نہ کرو۔ شیطان ہمیشہ غلط کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے اور راہ راست سے روکتا ہے، انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ عذاب اللہ نے رکھے ہیں۔ متقی بنو، اس کے بدلے جنت ملے گی جس کی ہر چیز دائمی ہے۔ جنت متقیوں اور جہنم کفار کے لیے ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ ان سے صاف الفاظ میں کہہ دو، اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، بعث بعد الموت کا یقین رکھو۔ قرآن کریم کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ تم عربی زبان کو سمجھتے ہو، تم اسی حکمت کے تحت عربی میں نازل کیا۔ کفار کا اعتراض کہ آپ نبی ہیں تو آپ کیسے نبی ہیں؟ آپ کی تو ازواج بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہ کیوں ہیں پھر؟ اللہ نے جواب دیا کہ ان سے کہو کہ جن انبیاء کی نبوت کا تم اقرار کرتے ہو نا، مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی تو تھی۔ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کو غلبہ ضرور حاصل ہوگا۔ اس کی شروعات آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں، کفار کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو یہ بات بہت پرانی ہے، پہلے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اس کے گواہ ہیں۔ آپ کی نبوت اور اہل کتاب میں سے اہل علم بھی آپ کی نبوت کے اللہ گواہ ہیں، اور اہل کتاب میں سے بھی جو اہل علم ہے وہ بھی جانتے ہیں۔
سورہ ابراہیم۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی واقعہ جو سورہ بقرہ میں بھی تھوڑا سا ذکر ہوا، جب بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے فرمائی اور اس کے بعد دعا فرمائی تھی، وہ دعا اللہ نے جو قبول فرمائی تھی اس کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ فرمایا یہ قرآن کریم کفر کے اندھیروں سے نکالنے والی کتاب ہے۔ زمین اور آسمان کے حقیقی مالک اللہ ہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے، لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے روکنے والے، اسلام پر نکتہ چینی اور عیوب نکالنے والے، خود گمراہ ہیں اور عذاب شدید کے مستحق ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے قوم ہی کی زبان میں مبعوث فرمایا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو نصیحت کرنا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا انہوں نے، اور ایمان کی دعوت دی، اس کا اللہ نے ذکر دیا فرمایا۔ فرعون سے نجات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ناشکری کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلی اقوام کے حالات کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ان کو سنو، ان سے عبرت حاصل کرو۔ جو پہلی اقوام ہلاک ہوئی تھی ان کی ہلاکت کے 3 بڑے اسباب تھے۔ انبیاء کی توہین کرتے تھے، نبوت کا انکار کرتے تھے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، اور اپنی مرضی کے معجزوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تبھی ہلاک ہوئے۔ انبیاء ان کو جواب ہوتا تھا کہ ہم بھی انسان ہیں، مگر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہوئی ہے، ایمان لے آؤ، سابقہ گناہ اللہ تمہارے معاف کر دیں گے، باقی اللہ پر بھروسہ ہے اور ہم صبر سے کام لیتے ہیں۔ اقوام سابقہ کی انبیاء کو دھمکی تھی، ہر قوم نے اپنے اپنے نبیوں کو دھمکیاں دی کہ ان کاموں کو چھوڑ دیں، یعنی دین کی تبلیغ کو، ورنہ ہم آپ کو ملک بدر کر دیں گے۔ اللہ نے ہر نبی کو وحی کے ذریعے جواب دیا کہ ان کو سے کہو کہ اگر ایسا کیا تو ہم تم سب کو ہلاک کر کے اور انبیاء اور ان کے متبعین کو آباد کر دیں گے۔ کفار کے لیے اللہ نے عذاب شدید کی وعید سنائی کہ مرتے ہی جہنم رسید ہوں گے، پینے کو انہیں ماء صدید ملے گا۔ ماء صدید کہا جاتا ہے جو زخم سے نکلنے والا پیپ ہوتا ہے، اسے ابال کر دیا جائے، نہ پی سکیں گے نہ چھوڑ سکیں گے۔ شدتی تکلیف میں انہیں موت نظر آئے گی مگر مریں گے نہیں۔ کفار اور مشرکین کے نیک کاموں کی اللہ مثال دے رہے ہیں۔ جو کافر ہیں اور مشرک ہیں لیکن کام اچھے کرتے ہیں تو اللہ نے ان کی مثال دی کہ جیسے شدید طوفان کے سامنے راکھ کا ڈھیر ہو، راکھ کا ڈھیر طوفان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اسی طرح ان کے اچھے کام بھی آخرت میں کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس مخلوق کو ختم کر کے اوروں کو پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ میدان محشر میں کفار کا اپنے معبودوں سے مکالمہ ہوگا، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ اپنے معبودوں سے کہیں گے ہمارے لیے کچھ تو کرو، ان کا جواب آئے گا ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اب نہ تو چیخ و پکار کا فائدہ ہے نہ صبر کا۔ جہنم میں جب جہنمی پہنچیں گے شیطان کا سامنا ہوگا تو شیطان سے مکالمہ کریں گے کہ تم نے ہمیں ورغلایا، بہکایا، تم بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، آج ہمارے لیے کچھ کرو۔ شیطان کہے گا کہ ایک وعدہ تم سے اللہ کا تھا، ایک وعدہ میرا ہوتا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، تم میرے وعدے پہ آتے تھے، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے تھے، آج مجھے ملامت نہ کرو۔ ہم آج نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے جنت میں اللہ نے داخلے کا اعلان فرمایا۔ ایمان اور مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے کہ جو ہر سال بھر ہرا بھرا رہتا ہے اور اس کا پھل بھی ہر سال کے ہر موسم میں ملتا ہے۔ فرمایا اسی طرح مسلمان بھی ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے ایمان کی اس سے برکت سے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ کافر کی مثال اور کفر کی مثال ایسے جیسے حنظل کا پودا ہے، یہ خود بھی کڑوا اور بدبودار پودا ہے، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ اہل ایمان دنیا اور آخرت میں غم اور حزن سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرنے والے اور مشرک دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ چند باتوں کا حکم دے رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، اللہ کی راہ میں سرن اور جہرن خرچ کرو، قیامت کا خوف دل میں رکھو، اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں ان میں غور کرو۔ ان میں سے بڑی نشانیاں زمین ہے، آسمان ہے، بارش کا برسنا ہے، زمین سے پھل اور غلوں کا اگنا ہے، سمندر اللہ نے بنائے، اس پر بحری جہاز چلتے ہیں، سورج اور چاند، دن اور رات کی تبدیلی، یہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے۔ اس کے علاوہ اللہ جو مانگا یا مانگو گے وہ سب تمہیں ملے گا۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تم گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہیں کہ تمہاری گنتی سے باہر ہے، لہٰذا ان کا شکر ادا کرتے رہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، جب مکمل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کچھ دعائیں فرمائی تھیں جو اللہ نے سب قبول کی تھی۔ فرمایا اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دینا۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، فرمایا اے اللہ اس شہر مکہ، یعنی اللہ سے کہنا چاہتے ہیں پہلے اس کو شہر بنائیں اور پھر امن والا بنائیں، جو بعد میں بن گیا۔ میری اولاد کو شرک سے بچائیں، میری اولاد میں نیک لوگوں کو میرے ساتھ کر دیں، اور جو ان میں سے کافر ہوں ان کے ساتھ جو آپ معاملہ فرمائیں آپ کی مرضی۔ یہ زمین غیر ذی زرع ہے، یعنی یہ قابل کاشت نہیں ہے مکہ والی۔ اے اللہ یہاں کے لوگوں کو ہر قسم کے پھل پہنچا دینا، لوگوں کو اس شہر کی طرف مائل کر دینا جو یہاں آئیں، یہاں کے لوگوں کو نمازی اور شکر گزار بنا دینا۔ آپ ظاہری اور مخفی ہر چیز سے باخبر ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ بڑھاپے میں اولاد کے ملنے پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دینا، میری اور میرے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دینا۔ اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں۔ اہل ایمان کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ کفار پر عذاب میں جلدی نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ملی ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ قیامت کے احوال اللہ بتا رہے ہیں کہ اتنا سخت دن ہوگا کہ نافرمان لوگ ڈر کے مارے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، دل زور زور سے دھڑک رہے ہوں گے۔ اہل ایمان بھی اس دن کو یاد رکھیں۔ روز محشر کفار اللہ سے مہلت مانگیں گے، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ ایک تو تمہیں موت کا یقین ہی نہیں تھا، تم موت کے منکر تھے، دوسرا تمہارا رہنا بھی ان بستیوں میں تھا، تم ان علاقوں میں رہتے تھے جن پر تم سے پہلے عذاب آیا تھا، تمہیں پتہ بھی تھا، پھر بھی تم نے ان سے عبرت حاصل نہ کی، اور میں نے قرآن مجید میں بھی ان واقعات کو بیان کیا تھا۔ اب تم مجھ سے مہلت مانگتے ہو، تمہاری کوئی خفیہ تدبیر بھی کام نہیں آئے گی۔ اہل ایمان سے اللہ نے جو وعدہ کیا وہ ضرور پورا ہوگا جنت کا۔ قیامت کے احوال اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے، مجرموں کو زنجیروں میں جھکڑ کر لایا جائے گا، ان کا لباس تارکول کا ہوگا، سر تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے، اسے قبول کرو۔